الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی بنسبت یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ان دونوں کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اسلام کی بنیاد میں سے ایک اہم رکن نماز بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر نماز کو فرض فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے ہر حال میں جو عقل رکھتا ہے، جو بالغ ہے، اس کے اوپر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. یہ فرض ہر حال میں، آپ سفر میں ہو پھر بھی نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے، یا بیماری کی حالت میں ہو یا جس پریشانی میں بھی ہو، نماز کبھی معاف نہیں. یا آپ تجارت میں لگے ہوئے ہیں یا سفر کر رہے ہیں یا جس حال میں بھی ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں. ہاں، اگر بھول چوک سے یا نیند کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائے تو اب اس کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے. اب قضا کرنا بھی ضروری ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں. حالت میں بیماری بھی ہے، پھر بھی اللہ نے کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھو، بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو پھر اشارے سے پڑھو. اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو. ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا پڑتا. ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ پڑھنا ضروری ہے، تو جمعہ پڑھنا تو ہے ہی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے 5 وقت جمعے کی طرح ضروری ہے. آج جمعہ کے دن مسجد دیکھیے پھول رہتی ہے، جگہ نہیں ہے، لیکن یہی مسلمان اگر 5 وقت ایسے ہی نماز میں آ جائے تو کوئی آپ کو یا آپ کے اوپر انگلی اٹھانے والا نہیں.
یہ سب ہماری کمی ہے۔ اگر ہم فجر میں اتنے لوگ آنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کوئی ہمارے طرف آنکھ نہ کرے۔ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہمارے بات پر اثر نہیں۔ یہ دین کوئی خیراتی دین نہیں ہے کہ خیرات کے دین کے لیے ہو، بلکہ اللہ نے یہ جو دین پھیلایا ہے ہمارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے۔ نبی نے تلوار سے دین نہیں پھیلایا ہے، جو دین پھیلا ہے ہر جگہ مسلمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ نے ایسے اخلاق پیش کیے، آپ نے اپنے کردار کو ایسا بنا کر پیش کیا کہ غیر آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ قصوروار کو معاف کر دیتے ہیں، لا غلطی ہو، لیکن آپ کبھی بدلہ لیتے نہیں بلکہ اسے معاف کر دیتے تھے۔ آپ پر اگر ظلم ہوتا تھا پھر بھی آپ اس کو دعا دیتے تھے۔ آج ہمارا بھی ایسا ہی اخلاق ہو جائے، ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے لیکن نقل کرے، کچھ کوشش کرے تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم سے کمی ہوگی لیکن کوشش تو کریں۔ ویسا ہمارا ایمان نہیں ہے لیکن بنانے کی کوشش کرے۔ صحابہ کے اندر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے در پر رکھتے تھے وہی صحابہ جو ایمان میں داخل نہیں تھے، ایمان سے پہلے آپ کے خلاف سازش کرتے تھے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کرتے تھے، لیکن وہی صحابہ جب آپ پر ایمان لے آئے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنے جان کا بازی لگاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ قتل کرنے کی ارادے ہی سے نکلے تھے کہ چلو آج محمد کو قتل کر کے یہ دین ختم کر دیں، اس کا قصہ ہی تمام کر دیں۔ جو دن بدن دعویٰ کرتا ہے اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے، نہ رہے گا نہ دین پھیلے گا۔ بلکہ وہ جو گھر سے نکلے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، معلوم نہیں تھا کہ وہ قتل کے لیے نہیں جا رہے بلکہ اپنی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے دل کے ارادے کو بدل دیا، اللہ جانتے ہیں دل کے بھید کو، اللہ نے دل کو بدل دیا، اب وہ ایمان کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، سب کو معلوم تھا کہ وہ نبی کے قتل کے در پہ رہتے ہیں۔ وہاں جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے تلوار سے اسی کا گردن اڑا دیا۔ لیکن یہاں تو آپ کو قتل کرنے نہیں آ رہے بلکہ وہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے آ رہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نماز فرض کیا ہے 5 وقت کا، یہ بظاہر میں 5 وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں نازل فرمایا تھا 50 نماز، اللہ نے اس امت کو محروم نہیں رکھا، اب بھی 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ شروع میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں یہ نماز دیا۔ یہ نماز کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جتنے احکام ہیں، خاص زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ روزہ ہو،
سب کی فرضیت اللہ نے اس زمین پر دیا جبریل کے ذریعے، لیکن نماز اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عرش پر عطا فرمایا. اور یہ کتنی اہم چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور اللہ نے اسی سفر میں یہ 50 نماز دیے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 50 نماز جو دیے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کروایا، کمی کروایا. اور یہ کمی کئی مرتبہ ہوا؟ دو روایات. بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 کمی ہوا، بعض روایات میں ہے کہ 10 کمی ہوا. اگر 5 نمازیں کمی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ کیا. اگر 10 کمی ہوئی تو 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے گئے. اور اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کی امت اب 5 نماز پڑھے گی لیکن نماز کا ثواب 50 کی برابر. ایسا نہیں کہ نماز جو کم کر دیے ہیں ثواب میں کمی نہیں، 50 نماز کے برابر ثواب. اللہ نے ہمیں یہ مبارک ایک عبادت دیا ہے، یہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ، اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے کا ذریعہ. انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے نماز کے ذریعے. اور ایک انسان اگر دوسرے انسان سے مانگتا ہے وہ ایک دن دے گا، دوسرے دن دھتکار کر بھگا دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے قریب ہو. اللہ کو بندے کا رونا گڑ گڑانا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے، میرے سامنے میری عاجزی کرتا ہے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ نماز کے ذریعے انسان نماز کے اندر ایک دم خشوع کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا کا اس میں جیسی نماز ہونی چاہیے وہ نماز ہم نہیں پڑھے، لیکن صحابہ کی نماز کو دیکھیے کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ اگر ان کے پیر کے اندر تیر بھی لگا ہوا ہے وہ تیر نماز کے علاوہ نہیں نکالا جاتا، وہ تیر نماز کے اندر نکال لیا جاتا. ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اتنا نماز میں منہمک ہوتے تھے، نماز کے اندر خشوع ہوتا تھا. آج ہماری نماز پر آئے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان باہر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں خیال باہر ہے. نماز پڑھتے ہیں دل میں سکون نہیں، نماز کے اندر گھبراہٹ ہے. ایک تو ہم نماز پڑھنے عین وقت میں آتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اب بھاگ کر آتے ہیں. بھاگنے کے بعد دل میں گھبراہٹ ایک دم پھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ایک دم پریشانی میں ہوتا ہے. حالانکہ نماز کو سکون کی چیز، نماز کے لیے انسان کو کم سے کم 10 منٹ پہلے آنا ضروری ہے تاکہ دل اطمینان ہو جائے، سنت بھی اطمینان کے ساتھ پڑھ لے. لیکن آج مسلمان ہر کام میں آگے ہیں لیکن دین کے کاموں میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وعید کی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو جان بوجھ کر، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے چھوڑ دیتا ہے یا کسی کام میں مشغول تھا، کام میں اتنا مشغول تھا کہ نماز کا یاد ہی نہیں.
ایک ہوتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے کہ چلو کون نماز پڑھے گا، ابھی جوانی ہے بعد میں نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کفر کیا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ لیکن اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کفر والا عمل کیا، جو ایک مشرک کرتا ہے وہی عمل اس نے بھی کیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو اسلام کے دشمن ہے، دکھاوے میں بظاہر مسلمان ہے لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں، دل میں اسلام کے لیے بغض رکھتے ہیں، اس کے اور ہمارے درمیان جو آڑ ہے، یہ جو بورڈر ہے، یہ نماز ہے۔ جس نے اس کو بھی ترک کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، گویا اس جیسا یہ ہے۔ جو بیچ میں پردہ تھا وہ پردہ کو ختم کر دیا تو ہمارے لیے اسی طرح کا ہمارا بھی عمل ہوا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ نماز بہت ہی اہم ہے۔ نماز سے انسان ہر مشکل آسان کر سکتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھ کر دیکھیں، اگر ہم پانچوں وقت کی نماز کا پابند بن جائے، پھر ہم اپنے کاروبار میں لگ کر دیکھیں کہ پہلے اور ابھی میں کیا فرق آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز میں فرق آ جائے گی؟ اللہ کو کچھ فرق نہیں آنے والا۔ ساری دنیا اگر نماز چھوڑ دے پھر بھی اللہ کے شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا نماز پڑھنا شروع کر دے پھر بھی اللہ کی شان کو نہیں بڑھا سکتا۔ جیسا اللہ ہے ویسا ہی رہے گا۔ آپ کے نماز کی وجہ سے، آپ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نہ کمی ہونے والا ہے نہ بڑھوتری ہونے والی۔ جیسا اللہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ نماز ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اگر ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، نماز پڑھیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب ہم اللہ کے لیے کریں گے کیا اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ ایک انسان کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے انسان اس کے بدلے میں بدلہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ کیا اللہ ہم کو نہیں دے؟ جب ہم اللہ کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، کیا اللہ ہمیں نہیں دے گے؟ اللہ تو غیروں کو بھی کھلا رہے ہیں، جو غیر مسلم ہے اس کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں۔ روزی مقدر سے ہوتا ہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی مل کر رہے گا، نہ اس سے زیادہ ملنے والا ہے نہ اس سے کم ہوگا، بلکہ اللہ نے پیدا ہونے کے وقت ہی لکھ دیا تھا کہ اس کی عمر کتنا ہوگا، یہ کہاں روزی کمائے گا، نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، یہ سب مقدر میں لکھا ہوگا۔ اب انسان کے لیے یہی ہے کہ کوشش کرے، اللہ کوشش کے ذریعے سے دے دے۔ اب کوشش کرنے کے بعد اگر ہمیں نہیں ملتا، اب کہیں گے کہ ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوگا۔ ایک انسان ہے کوشش نہیں کرتا، کوئی کاروبار نہیں کر رہا، کوئی بزنس نہیں کر رہا، اب وہ کہیں کہ ہمارے مقدر میں ہوگا، وہ مل کر رہے گا۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب ضرورت ہے،
اسباب اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو دکان کھول کر بیٹھنا پڑے گا، آپ کو بزنس کرنا پڑے گا، آپ کو نوکری کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو مقدر میں ہوگا وہ دلا کر دے گا۔ ہم اپنے مقدر پر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ مقدر کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی، اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کمانے میں لگ گئے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ ہے، نہ حج کی پرواہ ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے جب مؤذن اللہ اکبر پکار دے سب کام بند کرو، جب اذان ہو گئی نماز کے لیے بھاگو، اب کوئی کام نہیں، اب نماز کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، پھر اپنے روزی میں پھیل جاؤ، اب اپنے روزی کمانے کے لیے لگ جاؤ۔ جب مؤذن پکارے مسجد کی طرف دوڑو، جب نماز ہو جائے اپنے روزی کی طرف پھیل جاؤ، جو کمانا ہے حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کما کر اپنے پیٹ کو پالو، اپنے بیوی کو پالو، اپنے بچوں کو پالو۔ اگر حلال روزی ہوگا، حلال کمائی ہوگا، اس کی برکت انسان کے اندر زیادہ ہوگی۔ اس حلال روزی سے جو عبادت ہوگی وہ عبادت قبول ہوگی، جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگا۔ لیکن آج انسان کماتا حلال نہیں ہے، اس لیے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں دعا ہی نہیں قبول ہوتا۔ حالانکہ آپ نے جو پہنا ہے وہ حرام طریقے سے ہے، آپ کے بدن پر جو کپڑا ہے یہ حلال مال کا نہیں ہے، وہ کہاں سے دعا قبول ہوگا؟ آپ جو کھا رہے ہیں وہ حلال طریقے سے نہیں ہے، وہ حرام پیسے سے ہے، وہ کہاں سے دعا قبول ہوگا؟ حلال کمائیے اور حلال طریقے سے اپنے بال بچوں کو پالیے، پھر آپ دیکھیے کہ دعا آپ کی کیوں نہیں قبول ہوگی۔ آج جھوٹ مار جتنا دھوکہ دھڑی جھوٹ بول کر بزنس کرنا، جو یہ سب غلط طریقہ ہے۔ حالانکہ اسلام نے بزنس کا بھی طریقہ بتایا، ایسا نہیں ہے، اسلام ہر چیز بتاتا ہے کہ آپ کو اگر کاروبار کرنا ہے اس کی بھی پڑھائی ہے۔ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیائی پڑھائی میں بزنس ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام میں بھی بزنس ہے۔ اسلام بھی بتاتا ہے کہ آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے، آپ کو کیسے فائدہ لینا ہے، آپ کو کتنا فائدہ لے کر کتنے فائدے میں بیچنا ہے، یہ سب طریقہ کیسے جائز طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام بتائے گا۔ دنیا کا کسی کالج یا اسکول آپ کو یہ طریقہ نہیں بتائے گا، آپ کو یہ طریقہ بتائے گا کہ بزنس کرنا کیسے ہے، یہ طریقہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو حلال روزی کیسے کمانا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزہ کا نام ہے، بلکہ اسلام ہر چیز کا نام ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں ان تمام احکام پر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ ہاں، ہمیں گھر میں رہنا ہے، گھر میں رہنے کا طریقہ، بال بچے سے بات کرنے کا طریقہ، بیوی سے بات کرنے کا طریقہ، ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ، چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ، یہ سب طریقہ اسلام سکھاتا ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کریں۔ حالانکہ یہ اردو کے اندر جتنا مہذب الفاظ، جتنا پیارا الفاظ ہے کسی زبان میں نہیں۔ اگر ہم انگلش کے اندر کسی کو بلائیں تو یوں ہی بولیں،
لیکن بڑا ہو چھوٹا ہو اس کے لیے، لیکن اردو کے اندر یہ سب کا طریقہ ہے۔ بڑے کو بلانا ہے آپ، چھوٹوں کو بلانا ہے تم ادھر آؤ، لیکن یہ طریقہ کسی اور زبان میں نہیں ملے۔ اسلام نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیے، اس سے بھی بڑھ کر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیے نا، یہ اور پیارا الفاظ ہوگا۔ یہ سب طریقہ یہ اسلام کے اندر ہے۔ کوئی دنیا کا جتنے بھی پڑھائی ہے اس پڑھائی میں آپ کو یہ سب طریقہ نہیں سکھائے۔ آپ دنیا کا کاروبار کرنا یا ڈاکٹری کرنا، انجینئرنگ کرنا یہ سب سکھائے گا، لیکن جو طریقہ گزارنا ہے، جو طریقہ ہمیں اس طریقے پر چل کر ہم آخرت میں کامیاب ہو، وہ طریقہ دنیا کا کوئی کالج اسکول یہ سب نہیں بتائے گا۔ یہ بتائے گا مکتب مدرسہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔